جہاں پر وہ حملے والی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے سپاہی ہو، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد محمد یعقوب صاحب کو بتاتا ہے کہ میرے بابا اچانک ہم پہ حملہ آور ہوئے اور واپس چلے گئے جنگل میں۔ تو یعقوب صاحب سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پیچھے جاؤ۔ تو عثمان کہتا ہے کہ یعقوب صاحب اگر انہوں نے دن کی روشنی میں حملہ کیا ہے تو احتیاطی تدابیر بھی استعمال کی ہوگی، آپ نے نتائج کے سوچے بغیر یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر عثمان اور یعقوب آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور عثمان کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں کا خون تمہارے ہاتھ میں ہے یعقوب صاحب۔ تو یعقوب صاحب جواب دیتا ہے کہ ہوش میں ہیں عثمان صاحب۔ تو ناظرین اس کے بعد سرحدی بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر آسمان ملعون کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا آپ کے پاس وقت ہے ملعون خاتون؟ تو ملعون اس کا جواب دیتی ہے کہ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا بیٹی، اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے مایوس کیا ہے آسماں، تم نے اول و فرا پر بہتان لگایا۔ تو آسماں جواب دیتی ہے کہ ملعون خاتون، جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ ہر کام کر گزرتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ اگر آپ خود میرے پاس نہ آتی تو میں کبھی اور صاحب کی خاتون بننے کا خواب نہ دیکھتی، مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر اسے برباد کر دے گی۔ تو ملعون کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو بیٹی، لیکن تم نے اولو فرا کو اس کا موقع ہی نہیں دیا، تم نے خود سب برباد کر دیا۔ اور ملعون کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے آپ کو اولو فرا سے معافی مانگنی ہوگی، اس کے بعد فیصلہ عمران صاحب کریں گے۔ اور ناظرین اس کے بعد عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ یعقوب صاحب کو کہتے ہیں کہ اب آپ اس کی ادائیگی کریں گے یعقوب صاحب۔ تو یعقوب صاحب کہتا ہے کہ ایسے بات نہ کرے عثمان صاحب، جیسے آپ کبھی کسی چال میں پھنسے ہی نہ ہو۔ کہتا ہے کہ عثمان میں تمہارا ماضی بھی جانتا ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کہ ہمیں ابھی تک ایسی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا یعقوب صاحب، اب آپ اس کی ادائیگی کریں گے، آپ ساری زندگی ان کے خاندان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو اس کے جواب میں یعقوب کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو گستاخ، مجھ پر فیصلہ چلانے کی کوشش کرنے والے؟ تو ناظرین یہ سن کر عثمان بھی غصے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تم کون ہو؟ ہاں۔ تو ناظرین بیچ میں سرداران آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے شہداء ہیں، کم از کم آج تو اسے نہ کرے عثمان صاحب اور یعقوب صاحب۔ تو عثمان یعقوب صاحب سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ذرا تمہیں عہد کس نے دیا، کس نے تمہیں ایسا تبادلے کے دوران چال چلنے کو کہا؟ تو وہاں آگا سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دماغ تاجروں والا ہے، میں نے سنا تھا وہ ویسی اس کا فرق یقین تھی، اور یہ میں نے سلطان کو بتایا تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا۔ اور کہتا ہے کہ اگر اس سب کا کوئی مجرم ہے تو وہ میں نہیں، اور پھر وہ گردن جھکا کر عثمان کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اور عثمان کہتا ہے کہ یہاں ناگا ہم آپ کو ملت سے محبت کرنے والے تاجر کے طور پر جانتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر عثمان آگا کی گردن پر تلوار رکھ کر زور دیتا ہے۔ یہ سن کر آگا کہتا ہے کہ ہاں ہاں حضور ایسے ہی ہے۔ اور پھر عثمان کو آگا کہتا ہے کہ میری جان دوبارہ آپ کی مقروض ہے عثمان صاحب۔ اور پھر عثمان کہتا ہے کہ کوئی ہمارا مقروض نہیں رہتا، فکر نہ کرو۔ پھر عثمان سردار کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اب آپ کی باری ہے، آپ سب بھی یہ جان لیں کہ اب سے اس پہ اور سلطان کی کوئی اہمیت نہیں، صرف جہاز ہوگا اب۔ اور کہتا ہے کہ میں جہاز پر جا رہا ہوں، جس کو آنا ہے آتا ہے اور جسے نہیں آنا، اگر دشمن نے اسے زندہ چھوڑ دیا تو اسے یہ زندگی سلامت رہے۔ اور پھر عثمان صاحب جاتے وقت سپاہیوں سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سب یہاں آگے کے پیچھے جاؤ گے۔ اور عثمان بائندر سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ بائندر، جب آپ یہاں آگا کا پیچھا کر رہے تھے تو آپ کو کیا ملا؟ تو بائندر بتاتا ہے کہ حضور جب میں اس کی سونے تک پہنچا تو وہ پریشان تھا، لیکن میں اس پریشانی کو جانتا ہوں، اس کی وجہ کوئی اور ہی تھی۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کہ آپ میرے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں کریں گے، صرف اس کا پیچھا کریں گے۔ اور اس کے بعد یعقوب اور یہاں ناگا کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر یہاں ناگا جا رہا ہوتا ہے تو یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو یہاں ناگا؟ عثمان نے تو تمہیں چھوڑ دیا، لیکن میں نے ابھی تک تم سے تفتیش نہیں کی۔ اور آگا کہتا ہے کہ سلطان ہم اتنی سخت جنگ سے گزرے ہیں، چلو اپنے زخموں کا علاج کرتے ہیں۔ تو یعقوب صاحب کہتا ہے کہ جہنم میں جائے تمہاری تجارت، تم کو کیسے معلوم نہیں ہوا کہ یہ ایک چال ہے؟ کہیں تم نے ان سے زیادہ پیسے لے کر ہمیں سے ہم سے چال تو نہیں چلی؟ تو آگا کہتا ہے کہ سلطان کیا میں اپنی قوم کو بیچ سکتا ہوں؟ تو ادھر احمد صاحب آگان کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ میں عثمان نہیں ہوں جو تمہیں جانے دوں گا۔ تو یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ اسے بولنے دو محمد۔ تو آگا کہتے ہیں کہ میرے سلطان میرا دماغ صرف تجارت کو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غدار ہوں، میں نے ایک بات کہی اور حالات دیکھے میرے سلطان۔ تو یعقوب صاحب کہتا ہے کہ چلو
चलो जाओ अपने रास्ते पर। और याकूब साहब आगा के पीछे एक आदमी लगा देते हैं और उसके बाद फैसल और कारा जलासन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फैसल कहता है कि हम उन सबको मारने की ताकत रखते थे, हम बहुत करीब आ चुके थे। इस बीच उस्मान के सिपाही उनको देख लेते हैं और उस्मान को खबर करने लगता है। और कारा जलासन कहता है कि उस्मान और याकूब दोनों ने हमारी ताकत देख ली, जल्द उनके सर भी उतर जाएंगे। और इस किस्त का आगाज़ यहाँ पर होता है। नाज़रीन, इस किस्त का आगाज़ उस्मान साहब से किया जाता है, जहाँ पर वो हमले वाली जगह पर मौजूद होते हैं और गौरबोस को देख कर कहते हैं कि मेरे सिपाही हो, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और उसके बाद महमद याकूब साहब को बताता है कि मेरे बाबा अचानक हम पे हमला आवर हुए और वापस चले गए जंगल में। तो याकूब साहब सिपाहियों को हुक्म देता है कि उनके पीछे जाओ। तो उस्मान कहता है कि याकूब साहब, अगर उन्होंने दिन की रोशनी में हमला किया है तो एहतियाती तदाबीर भी इस्तेमाल की होगी। आपने नताइज के सोचे बगैर ये फैसला किया। और फिर उस्मान और याकूब आमने सामने आ जाते हैं और उस्मान कहता है कि मेरे सिपाहियों का खून तुम्हारे हाथ में है याकूब साहब। तो याकूब साहब जवाब देता है कि होश में है उस्मान साहब। तो नाज़रीन, उसके बाद सरहदी बाज़ार का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर आसमां मलून के पास आकर कहती है कि क्या आपके पास वक्त है मलून खातून। तो मलून उसका जवाब देती है कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया बेटी। और कहती है कि तुमने मुझे मायूस किया है आसमां, तुमने ओलोफोरा पर बहतान लगाया। तो आसमां जवाब देती है कि मलून खातून, जब इंसान को किसी से प्यार हो जाता है तो वो हर काम कर गुजरता है जो उसने पहले कभी ना किया हो। अगर आप खुद मेरे पास ना आती तो मैं कभी और साहब की खातून बनने का ख्वाब ना देखती। मुझे डर था कि वो फिर उसे बर्बाद कर देगी। तो मालूम कहती है कि तुम सही कह रही हो बेटी, लेकिन तुमने ओलो फिर को इसका मौका ही नहीं दिया, तुमने खुद सब बर्बाद कर दिया। और मालूम कहती है कि मुझसे पहले आपको ओलो फिरा से माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद फैसला उस्मान साहब करेंगे। और नाजरीन, उसके बाद उस्मान साहब को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो याकूब साहब को कहते हैं कि अब आप इसकी अदायगी करेंगे याकूब साहब। तो याकूब साहब कहता है कि ऐसे बात ना करो उस्मान साहब, जैसे आप कभी किसी चाल में फंसे ही ना हो। कहता है कि उस्मान, मैं तुम्हारा माजी भी जानता हूँ। तो उस्मान साहब कहता है कि हमें अभी तक ऐसी शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा याकूब साहब, अब आप इसकी अदायगी करेंगे, आप सारी ज़िंदगी इनके ख़ानदान की देखभाल करेंगे। तो उसके जवाब में याकूब कहता है कि तुम कौन होते हो गुस्ताख, मुझ पर फैसला चलाने की कोशिश करने वाले। तो नाज़रीन, ये सुनकर उस्मान भी गुस्से में आते हैं और कहते हैं तुम कौन हो। हाँ, तो नाज़रीन बीच में सरदारान आते हैं और कहते हैं कि हमारे शोधा हैं, कम अज़ कम आज तो इसे ना करे उस्मान साहब और याकूब साहब। तो उस्मान याकूब साहब से पूछता है कि बताओ ज़रा, तुम्हें ऐप किसने दिया, किसने तुम्हें ऐसा तबादले के दौरान चाल चलने को कहा। तो वहाँ आगा सामने आता है और कहता है कि मेरा दिमाग ताजरों वाला है, मैंने सुना था वो वैसी इसका के लिए कीमती हो, ये मैंने सुल्तान को बताया तो सुल्तान ने यह फैसला किया। और कहता है कि अगर इस सब का कोई मुजरिम है तो वो मैं नहीं। और फिर वो गर्दन झुकाकर उस्मान के सामने बैठ जाता है। और उस्मान कहता है कि यहाँ नागा, हम आपको मिल्लत से मोहब्बत करने वाले ताजिर के तौर पर जानते हैं। और ये कहकर उस्मान आगा की गर्दन पर तलवार रख कर जोर देता है। ये सुनकर आगा कहता है कि हाँ हाँ हुजूर, ऐसे ही है। और फिर उस्मान को आगा कहता है कि मेरी जान दोबारा आपकी मकरूज़ है उस्मान साहब। और फिर उस्मान कहता है कि कोई हमारा मकरूज़ नहीं रहता, फिक्र ना करो। फिर उस्मान सरदार को देखकर कहता है कि अब आपकी बारी है, आप सब भी ये जान लें कि अब से इस पे और सुल्तान की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ जहाज़ होगा अब। और कहता है कि मैं जहाज़ पर जा रहा हूँ, जिसको आना है आता है और जिसे नहीं आना, अगर दुश्मन ने उसे ज़िंदा छोड़ दिया तो उसे ये ज़िंदगी सलामत रहे। और फिर उस्मान साहब जाते वक्त सिपाहियों से खिताब करते हैं और कहते हैं कि तुम सब यहाँ नागा के पीछे जाओगे। और उस्मान बाइंदर से पूछता है कि बताओ बाइंदर, जब आप यहाँ नागा का पीछा कर रहे थे तो आपको क्या मिला। तो बाइंदर बताता है कि हुजूर, जब मैं उसकी सोने तक पहुँचा तो वो परेशान था, लेकिन मैं इस परेशानी को जानता हूँ, इसकी वजह कोई और ही थी। तो उस्मान साहब कहता है कि आप मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत नहीं करेंगे, सिर्फ उसका पीछा करेंगे। और उसके बाद याकूब और यहाँ नागा को दिखाया जाती है, जहाँ पर यहाँ नागा जा रहा होता है। तो याकूब साहब कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो यहाँ नागा, उस्मान ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैंने अभी तक तुमसे तफ्तीश नहीं की। और आगा कहता है कि सुल्तान, हम इतनी सख्त जंग से गुजरे हैं, चलो अपने ज़ख्मों का इलाज करते हैं। तो याकूब साहब कहता है कि जहन्नम में जाए तुम्हारी तिजारत, तुमको कैसे मालूम नहीं हुआ कि ये एक चाल है।
کہیں تم نے ان سے زیادہ پیسے لیکر ہم سے چال تو نہیں چلی؟ تو آغا کہتا ہے کہ سلطان کیا میں اپنی قوم کو بیچ سکتا ہوں؟ تو ادھر احمد صاحب آغان کا گریبان پکڑ کر کہتا ہے کہ میں عثمان نہیں ہوں جو تمہیں جانے دوں گا۔ تو یعقوب صاحب کہتے ہیں کہ اسے بولنے دو محمد۔ تو آغا کہتے ہیں کہ میرے سلطان، میرا دماغ صرف تجارت کو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غدار ہوں۔ میں نے ایک بات کہی اور حالات دیکھے میرے سلطان۔ تو یعقوب صاحب کہتا ہے کہ چلو جاؤ اپنے راستے پر، اور یعقوب صاحب آغا کے پیچھے ایک آدمی لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد فیصل اور قارہ جلسان کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر فیصل کہتا ہے کہ ہم ان سب کو مارنے کی طاقت رکھتے تھے، ہم بہت قریب آ چکے تھے۔ اس بیچ عثمان کے سپاہی ان کو دیکھ لیتے ہیں اور عثمان کو خبر کرنے لگتا ہے، اور قارہ جلسان کہتا ہے کہ عثمان اور یعقوب دونوں نے ہماری طاقت دیکھ لی، جلد ان کے سر بھی اتر جائیں گے۔ اور اس قسط کا آغاز یہاں پر ہوتا ہے ناظرین، اس قسط کا آغاز عثمان صاحب سے کیا جاتا ہے، جہاں پر وہ حملے والی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور غوربوس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ میرے سپاہیوں، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اس کے بعد محمد یعقوب صاحب کو بتاتا ہے کہ میرے بابا وہ اچانک ہم پہ حملہ آور ہوئے اور واپس چلے گئے جنگل میں۔ تو یعقوب صاحب سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے پیچھے جاؤ۔ تو عثمان کہتا ہے کہ یعقوب صاحب، اگر انہوں نے دن کی روشنی میں حملہ کیا ہے تو احتیاطی تدابیر بھی استعمال کی ہوگی، آپ نے نتائج کے سوچے بغیر یہ فیصلہ کیا۔ اور پھر عثمان اور یعقوب آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور عثمان کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں کا خون تمہارے ہاتھ میں ہے یعقوب صاحب۔ تو یعقوب صاحب جواب دیتا ہے کہ ہوش میں ہیں عثمان صاحب۔ تو ناظرین، اس کے بعد سرحدی بازار کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر آسمان ملعون کے پاس آ کر کہتی ہے کہ کیا آپ کے پاس وقت ہے ملعون خاتون؟ تو ملعون اس کا جواب دیتی ہے کہ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا بیٹی، اور کہتی ہے کہ تم نے مجھے مایوس کیا ہے آسماں، تم نے اول و فرا پر بہتان لگایا۔ تو آسماں جواب دیتی ہے کہ ملعون خاتون، جب انسان کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو وہ ہر کام کر گزرتا ہے جو اس نے پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ اگر آپ خود میرے پاس نہ آتی تو میں کبھی اور صاحب کی خاتون بننے کا خواب نہ دیکھتی، مجھے ڈر تھا کہ وہ پھر اسے برباد کر دے گی۔ تو ملعون کہتی ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو بیٹی، لیکن تم نے اولو فرا کو اس کا موقع ہی نہیں دیا، تم نے خود سب برباد کر دیا۔ اور ملعون کہتی ہے کہ مجھ سے پہلے آپ کو اولو فرا سے معافی مانگنی ہوگی، اس کے بعد فیصلہ عمران صاحب کریں گے۔ اور ناظرین، اس کے بعد عثمان صاحب کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ یعقوب صاحب کو کہتے ہیں کہ اب آپ اس کی ادائیگی کریں گے یعقوب صاحب۔ تو یعقوب صاحب کہتا ہے کہ ایسے بات نہ کرے عثمان صاحب، جیسے آپ کبھی کسی چال میں پھنسے ہی نہ ہو۔ کہتا ہے کہ عثمان، میں تمہارا ماضی بھی جانتا ہوں۔ تو عثمان صاحب کہتا ہے کہ ہمیں ابھی تک ایسی شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا یعقوب صاحب، اب آپ اس کی ادائیگی کریں گے، آپ ساری زندگی ان کے خاندان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو اس کے جواب میں یعقوب کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو گستاخ، مجھ پر فیصلہ چلانے کی کوشش کرنے والے؟ تو ناظرین، یہ سن کر عثمان بھی غصے میں آتے ہیں اور